السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، کتاب البیوع خرید و فروخت کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ پچھلی چند نشستوں میں باب الوقف، وقف کا بیان آپ کے سامنے، چند اسباب آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اگلا باب جو یہ جتنے بھی اس کتاب میں باب ہیں وہ مختصر 3 4 احادیث کے ساتھ ہیں، جو مین احادیث ان باب سے یا ان باب کے جو ٹاپک ہیں ان سے میچ کرتی ہیں، تو وہ اس میں بیان ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اور بہت سی احادیث ہیں مختلف کتابوں میں جو اس سے ملتی جلتی ہیں، لیکن مصنف نے وہ ان میں بیان نہیں کی، تو اس لیے ایک باب شروع ہوتا ہے، اس سے ریلیٹڈ جو احادیث ہیں وہ اس میں بیان کی جاتی ہیں، تو وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ تقریباً 2 سے 3 دن کے بعد ایک نیا باب شروع ہو جاتا ہے اور اس کے ٹاپک پہ جو ہے وہ بات کی جاتی ہے۔ تو باب جو اگلا ہمارا نیا سبق اور نیا ٹاپک جو ہے وہ باب الحباتی، ہبہ کے متعلق۔ ہبہ سے مراد جو ہے وہ تحفہ دینا یا کسی کو کوئی اچھی چیز دینا، اس کو ہبہ کہتے ہیں۔ اور اس باب میں کچھ احادیث اس طرح کی ہیں جو آپ نے پہلے سنی ہوں گی۔ سب سے پہلے جو ہے اس میں جو ایک مشہور حدیث آپ اکثر خطبات جمعہ میں بھی سنتے ہیں کہ ایک اس شخص کے متعلق جو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد بشیر جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک ذاتی غلام ہے جو میں اپنے اس بیٹے کو دے رہا ہوں، ہبہ کر رہا ہوں تحفے کی شکل میں۔ تو کیا یہ بہتر ہے؟ اور کہا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا تمہاری ایک ہی بیٹا ہے یا تمہاری اور بھی اولادیں ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میری اور بھی اولادیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بھی تم نے ایک غلام دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے یہ والا بیٹا جو ہے وہ زیادہ عزیز ہے، میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں، تو اس لیے میں نے یہ تحفہ اسی کو دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں بے انصافی کروں یا اس بے انصافی میں تمہارا ساتھ دوں؟ تو یا تو تم ہر ایک اولاد کو ایک غلام ہبہ کرو یا پھر اس سے بھی واپس لے لو۔ تو اس کے متعلق جو ہے وہ مسلم کی جو حدیث ہے، یہ الفاظ جو ہیں یہ بخاری کی ہیں، اور مسلم میں چند الفاظ یہ بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولادوں میں بے انصافی نہ کرو۔ اگر تم تحفہ دیتے ہو ایک اولاد کو تو سب کو برابر کا تحفہ دو۔ کسی میں یہ بھی نہیں کرنا کہ کسی کو تھوڑا زیادہ دے دیا، کسی کو تھوڑا کم دے دیا۔ اگر تحفے کی شکل میں دے رہے ہو تو برابر دو۔ باقی ایک جو ہے وہ سسٹم ایک اگلا ہے کہ اگر اولاد جو ہے وہ ماتحت ہے، جو اپنے والد کے، وہ اس کے کام اس سے کروا رہے ہیں یا اس کے طور پہ اس کو پاکٹ منی جسے کہتے ہیں وہ دیتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اگر تحفے تن کوئی چیز دے رہے ہیں تو وہ سب کے بیچ میں برابر کی تقسیم ہوگی۔
اور وہ برابر میں دیا جائے گا۔ اکثر ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی، اس کے متعلق بھی آگے مسائل آئیں گے وراثت کے متعلق بھی، تو میں ادھر بھی تھوڑی سی بات کو جو ہے وہ ساتھ اٹیچ کر دیتا ہوں کہ اکثر دوست احباب کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنی جو جائیداد ہے وہ تقسیم کر دیتے ہیں اپنی اولاد میں، اپنی زندگی میں، تو اگر وہ تقسیم کرتے ہیں تو وہ بھی ان کو برابر کرنی پڑے گی، کیونکہ جائیداد کی تقسیم جو ہے، جو قرآن و حدیث میں اس کے متعلق ہے کہ بیٹی کا اتنا، بیٹے کا اتنا، وہ ترکے کے طور پہ ہے۔ جب وہ ترکہ کسے کہتے ہیں؟ جو خاوند، جو باپ اپنی زندگی میں جو چھوڑ گیا ہے، وہ فوت ہو چکا ہے، تو اس کے بعد جو اس کی جو جائیداد ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق بیٹے میں، بیٹی میں اور بیوی میں جو ہے وہ تقسیم کی جائے گی اس کے مطابق۔ اگر وہ اپنی زندگی میں اس کو تقسیم کرتا ہے تو وہ برابر کا کرے گا، اس میں بھی کسی بھی قسم کی کوئی نوک جھوک نہیں کر سکتا، یا اتنا میں اس کو دے دیا، یا اس میں کہتا ہے کہ بھئی قرآن و حدیث کے حوالے سے بیٹی کا اتنا ہے، بیٹے کا اتنا، یہ بھی قطعاً اس طرح نہیں ہے، بالکل برابر کا ہوگا۔ تو اس کا بھی ہمیں خاص خیال کرنا چاہیے۔ اور اپنی زندگی میں وصیت کی جا سکتی ہے لیکن وصیت دی بھی نہیں جا سکتی، وہ بھی بعد کی ہے۔ اکثر لوگوں نے جو ہے لے پالک بچے لے کے یا کسی سے لے کے پالا ہوتا ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی جو ہے وہ ساری جائیداد اس بچے کے نام کر دوں، یہ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ جو جائیداد کے متعلق ہے وہ آگے انشاءاللہ تعالی اس کے متعلق تفصیلات ہیں، وہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ ہر ایک کے لیے کتنا حصہ ہے، کیا طریقہ کار ہے، لیکن اس کا ہمیں خاص خیال کرنا چاہیے کہ جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ کار بتایا ہے اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا جو اس نے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔